دوسرا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کیا کہ میں قریب بڑا رہتا ہوں تو خدمت بڑی کرتا ہوں تو حضور کے ساتھ ہر وقت ہوں، یہ نہیں کیا۔ اصل مخلص بندہ وہ ہوتا ہے جو مشن کے ساتھ بھی مخلص ہو۔ ہم نے پتہ کیا ہے استادوں کے ساتھ، پیروں کے ساتھ، وقت پہ گئے، طبیعت کے مطابق نذرانہ دیا، اور اب تو خیر لوگ بڑے سیانے ہو گئے، 2-3 تعریفیں بھی کر آتے ہیں کہ چلو مسئلہ بیلنس میں رہے، پتہ چلے کہ میں عقیدت مند ہوں۔ لیکن یہ جو مشن ہوتا ہے نا، ساتھ چلنا، ان کی ڈیوٹیوں کو اپنی ڈیوٹی سمجھنا اور غور کرنا کہ وہ جو تعلیمات دے رہے ہیں، وہ جو لوگوں کو گلی گلی پیغام دے رہے ہیں، میرا اس پہ عمل ہے کہ نہیں۔ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں آپ جو سبق پڑھاتے ہیں تو شاگرد اس سبق کی روشنی میں تیار ہوتا ہے۔ یہ تو میں استاد اور پیر کی بات کر رہا ہوں نا، ویسے کسی دوست کے ساتھ ٹائم گزارے نا، اس کے ساتھ آپ دوست ہو تو جو باتیں اس کی زبان پہ ہوتی ہیں وہ خود بخود آپ کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہیں، کیونکہ صحبت کا رنگ ہوتا ہے۔ انسان کہے میری فلاں جگہ صحبت ہے جی، وہ بڑے اونچے استادوں کا مرید ہوں، اونچے استادوں کا شاگرد ہوں، تو بھئی آپ کا اخلاق کس طرح کا ہے، اٹھنا بیٹھنا کس طرح کا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کیا کہ وہ کہے میرا درجہ پہلا ہے، میری فضیلت زیادہ ہے، بلکہ انہوں نے نا ہر پھر بات پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ حضور نے مجمع پہ نظر ڈال کے فرمایا دیکھو ایک بندہ رہتا بھی سارا دن پاس ہے، خدمت بھی پوری کرتا ہے، ڈیوٹی بھی پوری کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے کردار کا کیا حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی آج روزہ کس کس نے رکھا ہے۔ اب ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جو کہتے ہیں تسبیح والے نہیں جی، اسی تو تسی کہدے والے ہو جی، سارے کو اسی کوئی بہتیاں تسبیحاں نہیں کھڑکائیاں، سانوں تے فلانا بندہ ملیا تے ایویں ہی۔ بھئی وہ کیا ہوتا ہے؟ حضور نے تو گن کے تسبیح بتائی ہے، 33 بار سبحان اللہ پڑھو، بتائی ہے کہ نہیں بتائی؟ 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے تو یہ جو ملانگ صوفی ہمیں ملتے ہیں نا جی کہ میں تسبیح بھی نہیں کرتا، میں نماز بھی نہیں پڑھتا، میں فلانا کام، یہ ان سے کہو پھر کرتے کیا ہو؟ روٹی تو کھاتے ہو تو نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس پر بھی تو غور ہونا چاہیے۔ عام دام برسر مطلب حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، سب صحابہ بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا آج روزہ کس کس نے رکھا ہے؟ جب حضور نے پوچھا تو سارے چپ رہے، ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھئی جنازے میں شرکت کس نے کی ہے؟ کون جانتا ہے آپ جنازوں پہ بھی؟ آپ یقین کریں اگر میرا کوئی جاننے والا گیا تو ٹھیک ہے، محلے دار گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مومن مسلمان جان کے کون جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، حضور میں گیا تھا جنازے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی آج کسی نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے؟ اتنا کہاں ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ہم تو کہتے ہیں ان کا ابا بڑے پیسے چھوڑ گیا، ان کا چاچے کے پاس بڑا کچھ ہے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ کسی نے یتیم کی سر پہ ہاتھ پھیرا؟ صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا۔ حضور نے فرمایا کسی نے کسی مسکین بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا۔ حضور نے فرمایا بھائی سنو، جنتیوں کی 360 علامات ہیں، کسی میں ایک پائی جائے تو وہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور میرے اندر بھی کوئی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ابوبکر تیرے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے، ساری کی ساری پائی جاتی ہے۔ اپنی زندگی عمل والی زندگی بنائیں، فارغ جو بیٹھنا ہے، اور دن جو چھوٹے ہیں تو روزہ رکھا جائے، کیا حرج ہے؟ اگر موقع میسر آ گیا ہے، آپ گھر میں ہیں تو ضروری تو نہیں نا یہ کہہ کے جائے بھئی اپنا ہے، وہ دور بھی ہے تو چلے گئے چھٹی لے کے بھی جنازے میں۔ کوئی مسلمان قریبی چلا گیا صحیح العقیدہ، اس کے جنازے میں جایا جائے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ فلان جگہ میں پہنچ سکتا ہوں مسکین غریب کے لیے تو جائیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو آواز آئے گی ایک دروازے سے، کہا جائے گا روزہ دار آ جاؤ بھئی، یہ جنت کا وہ دروازہ ہے جہاں سے روزہ دار گزریں گے۔ حضور فرماتے ہیں ایک دروازہ وہ ہوگا جہاں سے پکے نمازی ادھر آ جاؤ بھئی، یہ دروازہ نمازیوں کے لیے، حاجی آ جاؤ جی ادھر، یہ دروازہ حاجیوں کے لیے، مجاہد آ جاؤ، غازی آ جاؤ، یہ دروازہ تمہارے لیے۔ جو نیکی کرتا رہا دروازے سے آواز آئے گی،
ہر بندے کے عمل کے مطابق دروازے سے آواز آئے گی. اور حضور فرماتے ہیں جب میرے ابو بکر آئیں گے تو ان کو ہر دروازے سے آواز آئے گی, ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. اور نیکیاں کس طرح کر کے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں ایک سبق دیا. یہ نوجوان ادھر دیکھیں جی, ویڈیو زیادہ ضروری نہیں جی, ویڈیو تو پہلا بھی تمہیں لبھی رہی. اج تو اسی پکے لبے ہیں, ساری گل کوئی سنو, کوئی ساڑھے نال کرو. آپ مہربانی کریں, بات سنیں. اور ماشاءاللہ جتنے لوگ آپ آئے ہوئے ہیں نا اتنی بڑی تعداد میں, تو اگر آپ آج اس پہلو کو تھوڑا تھوڑا, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی انقلاب برپا کر دیں گے, ذرا غور تو کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ صحیح مسلم, اس کو تقریر نہ سمجھیں, یہ تھوڑا سا درس ہے, نصیحت ہے, اس پر آپ غور کریں. حضرت سیدنا امام مسلم نے مسلم شریف میں حدیث لکھی ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا, نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں سمجھیں گے. حضور نے فرمایا نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا, ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لو. ایک حدیث میں فرمایا نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا, چاہے گلی سے کانٹا ہی اٹھا دو. یعنی نیکی شروع تو کرو نا, کوئی کرو تو صحیح, کسی اندھے کو سڑک ہی پار کرا دو. کسی سے وزن نہیں اٹھایا جا رہا تو ساتھ مل کے اس کے سر پہ رکھوا دو. کوئی نیکی کرو تو صحیح. ہمارے دائیں بائیں نیکیوں کی لائنیں ہوتی ہیں, پر تب نیکی کریں گے نا جب ہمارا نیکی کرنے کا ارادہ. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید 10,000 روپیہ مسجد دینا ہی صرف نیکی ہے. نہ, مسجد میں 10,000 دینا بھی نیکی ہے, اور مسجد میں جھاڑو دینا بھی نیکی ہے. لیکن بعد 10,000 نہیں وہ جھاڑو دے, کوئی کام تو کرے نا بھائی, نیکی کریں. حضرت صدیق اکبر کی نیکیوں کا منظر کیا ہے؟ ہر وقت نیکی, ہر وقت نیکی, خیر کا کام, وہ چل رہے ہیں, ڈیوٹی کر رہے ہیں. آپ نا خلیفہ بننے سے پہلے نا ایک یتیم بچیاں تھیں 4-5, وہ بات بڑی لمبی ہے پر میں مختصر کرتا ہوں. ان کے نا گھر میں جاتے تھے, ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو بکریاں زیادہ تھیں, بچیوں سے دودھ نہیں دھویا جاتا تھا, دودھ دھو کے دے کے آیا کرتے تھے. یہ بھی تو نیکی ہے نا. یعنی کسی کو مجھ نہ چوئی جاندی ہوئے, ناراض ہو گیا ہو, تسی کہندے ہو مطلب مولوی صاحب شہروں آ کے تے سانوں ہن پنڈ دیاں او گلاں, میں بڑا پکا پینڈو جے. آپ میری بات پر غور کریں کیا کہہ رہا ہوں. اور کچھ لوگ ڈر کے یہ بات کرتے ہوں گے, میں بڑے ناز سے کرتا ہوں کہ میں پینڈوں. اور پنڈ کا کلچر کیا بات ہے. شہروں والے بھی شہروں نہیں ہیں, وہ الگ بات ہے, اتنے جا کے مکر گئے نے ہیں پچھو کسی نہ کسی پنڈ دے ہی. میں نے کہا تھا مسجد میں اونچا نہیں ہنسنا, مسجد میں اونچا ہنسنا منع ہے, ہیں کسی نہ کسی. وہ الگ بات ہے کہ شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. لوگ بھول جاتے ہیں نا جی بعد میں. بہرحال نیکی کریں. تو بچیاں چھوٹی چھوٹی نا, ان کا آپ بکریوں کا دودھ, ان کے گھر جاتے عصر کے بعد فجر کے بعد, دودھ دھو کے نا بکریوں کا دودھ چو کے ان کو دے کے آتے. وہ کچھ بیچ لیتی, کچھ پی کے گزارا کر لیتی. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے. ان کا نا وہ بھی کمال ہے کہ انہوں نے نا مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے دی. یہ نیکی بھی کی, اور کسی کے گھر میں دودھ نہیں ان سے دھویا جاتا, یہ نیکی بھی انہوں نے کر کے دی. یعنی لاکھوں روپیہ خرچ کرنے والی نیکی بھی نہیں چھوڑی. اور اگر کسی کی بکری کا دودھ دھو کے دینا پڑا ہے تو اس نیکی کو بھی نہیں چھوڑا. آپ خلیفہ بن گئے تو بچیاں 4-5 آ گئیں, آ کر رونے لگ گئیں, کہنے لگیں چچا جان اب تو آپ خلیفہ بن گئے, امیر المومنین بن گئے, تو آپ آئیں گے اب بھی بکریوں کا دودھ دھونے؟ تو صدیق اکبر رو ہی پڑے. اٹھ کے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا, فرمانے لگے پتر پہلے تو میں مرضی سے آتا تھا نا, نیکی سمجھ کے ڈیوٹی کرتا تھا, مجھے کو خیر مل جائے, اب میں آیا کروں گا. اب تو نبی پاک کی امت کی نوکری کرنا میری ڈیوٹی لگ گئی ہے, اب تو میں حکم سمجھ کے آؤں گا. پتر میں آؤں گا, کیوں نہیں آؤں. ہر وہ خیر, اتنی نیکیاں, ہر بندے کے ساتھ خیر, ہر بندے. حضرت بلال حبشی کی کتنی شان ہے, پر خرید کے حضرت صدیق اکبر نے دیا, خرید کے دیا حضرت صدیق اکبر نے. بڑے پیسے مانگ لیے امیہ بن خلف نے, اس کا خیال تھا کہ ابو بکر نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا میرا سونا غلام لے لے, پیسے بھی منہ مانگا, بلال دے دے. تو کہنے لگا ابو بکر تاجر اور تاجر گھاٹے کے سودے تو کرتے نہیں, تو کس طرح کا سودا کر رہا ہے. تو آپ فرمانے لگے تو مسلمان نہیں نا,
تو غلام نہیں نا, تجھے اس ذائقے کا پتہ نہیں نا, ابھی تو گیا نہیں نا وہاں جہاں میں کھڑا ہوں. فرمایا یہ بلال میرے نبی پاک کی پسند ہے, تو نے تو اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے, تو جو مانگتا میں دے کے بلال کو لے جانے کے لیے تیار تھا. یہ کہ یہ حضور کی چاہت ہے, تو اس رستے کا مسافر نہیں, تجھے پتہ ہی نہیں یہ کیفیت کیا ہے. یہ تو اس کو پتہ ہوتا ہے نا جو کبھی اس تجربے سے گزرے. ہر نیکی, ہر خیر کا کام, ہم نہ بڑے ویلے ہیں, کچھ نہیں کرتے, کوئی کام نہیں کرتے. ہمارے پاس بڑے موقع ہوتے ہیں نیکیاں کرنے کے, چھوڑتے جاتے ہیں. اور اگر ہم کوئی نیکی کریں تو پھر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا جھنڈا بھی لگے, ہمارا جھنڈا بھی لگے, لوگ ہمارا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی اماں تھی تو وہ نابینا تھی, لاوارث تھی, تو میرا دل کیا چلو اماں کے گھر کا کام کر آیا کروں. میں نے جا کے اماں میں آ جایا کروں, کہنے لگے نہیں پتر ایک بندہ آتا ہے 2-2.5 سال سے, وہی ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں شک تو مجھے پہلے بھی تھا, نہیں سمجھائی بات کی, یار ہے نا آپس میں, شک مجھے پہلے بھی تھا, پر میں نے کہا بندہ رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے. آپ فرماتے ہیں میں جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا, سارا دن نہیں آئے, سحری کا وقت ہو گیا نا, تو ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا. جوتے اس عظیم آدمی نے جوتے اتار کے نا تو بغل میں چھپا لیے, پھر بوڑھی کے دستک دی. او یار بندے کا قد دیکھو, یہ وہ بندہ ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل, مال بھی دیا اللہ نے, 4 نسلیں صحابی. شوق کس طرح کے ہیں, نیکی چھوڑنی کوئی نہیں, جو ہاتھ آئے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرے کے برابر بھی خیر ہو تو کرنی ہے. آئے بوڑھی کے دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھلا. او نوجوانوں, حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یہ عجیب شخص دیکھا کہ اس نے بوڑھی کے برتن دھوئے, کنویں سے تازہ پانی بھر کے دیا. اتنا امیر بندہ ہو کے اس کے گھر میں جھاڑو دیا, جھاڑو. آپ فرماتے ہیں جب یہ باہر نکلے تو میں رو ہی پڑا. میں نے کہا یار تو کس کستوری اور سندل کا بنا ہوا شخص ہے, تیری کیا بات ہے, ہر جگہ ہی تو سب سے آگے ہے. اور سجن ساری باتیں سمجھ میں آئی ہیں, اے جوتے اتار کے بغل میں کیوں دیے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے عمر بندہ جب جوتوں سے چلتا ہے تو آواز پیدا ہوتی, تو میں نے بوڑھی کی نوکری کرنی ہے, کوئی دنیا کو تو نہیں نہ دکھانا. جوتوں سے چلوں گا تو آدھی رات ہے, آواز پیدا ہوگی کہ کچھ چل رہا. ننگے پاؤں اس لیے چلتا ہوں کہ اس سے آواز پیدا نہیں ہوتی. بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں, میری بات پہ غور کرنا. اتنی نیکیاں کر ڈالی, اتنی نیکیاں کی. میں نے کہا مسجد نبوی کی جگہ خریدنے سے لے کر اور چھوٹی بچیوں کے گھروں میں بکریوں کا دودھ دھونے تک, حضرت بلال حبشی کو خریدنے تک, ساری ڈیوٹیاں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چاند بڑا خوبصورت چمک رہا تھا, آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا, اور میرے نصیب دیکھو کہ اللہ کے رسول کا سر انور میری گود میں تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ منظر بڑا عجیب دیکھا تو میں نے نہ موقع غنیمت جانا, میرا دل کیا ایک سوال نہ پوچھ لوں. آپ نے ناراض نہیں ہونا, ہم بھی سوال پوچھتے ہیں. اوہ عہدہ کی بنے ہیں, منفی باتیں پوچھتے ہیں, بات چھیڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. مجھے تو مذہبی لوگوں سے بھی اختلاف ہے, بزرگوں کی بات علماء کی نہیں کرتا, مذہبی لوگ بھی جب بھی ڈسکس کریں گے نا غلطی, وہ فلانے مولوی نے فلانے دے بارے گل کی تھی, فلانے پیر نے رگڑا دیا, وہ یہ آپ یہی نظر آ رہا ہے آپ کو. وہ جو سارے قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں تو اس پر بھی تو توجہ کریں نا. صرف منفی پراپوگنڈا ہی. پورے گاؤں کے اندر کوئی جھگڑا تو ایک جگہ ہوتا ہے نا, تو باقی سارا گاؤں تو آرام سے ہے نا. تو جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں ان کی بھی بات کرو, جو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اس کی بھی بات کرو, جو بندہ سویرے فجر میں اذان دے رہا ہے اس کا بھی نام لو, کہ جو منفی بات ہوئی ہے اسی پر ہی سارا کچھ کرنا ہے. عزیز دوست آپ توجہ کریں گے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کہتی ہیں کہ منظر بڑا میں نے انفرادی دیکھا تو میں نے کہا کہ میں سوال نہ پوچھ لوں. تو کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضور ایک بات پوچھنی تھی. سوال جو ہوتا ہے نا, سوال وہ بھی عکاسی کرتا ہے کہ بندہ سوچتا کیا ہے. سوالات بتاتے ہیں کہ بندے کا آج کل ذہن کدھر چل رہا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے سوال بڑا, ادھر دیکھنا میری طرف, پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ کتنے ہیں آسمان پہ ستارے بتایا کسی سائنسدان نے کبھی؟ بولیے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے کہ حضور کو پتہ ہے آسمان پہ ستارے کتنے ہیں.
اور نیکیاں ساری ظاہری نہیں ہوتی، کچھ نیکیاں بندہ اندر چھپ کے بھی تو کرتا ہے نا۔ تو حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک کو اپنے ہر امتی کی نیکیوں کا بھی پتہ ہے۔ یہ دیکھ لیں، مشکات کی حدیث ہے، دونوں باتوں پہ غور کریں، سوال کی عظمت کو سمجھیں۔ کتنی بڑی بات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے ستارے، سوال کتنا بڑا ہے۔ شارحین حدیث کہتے ہیں اصل میں نا حضرت عائشہ صدیقہ آج حضرت صدیق اکبر کی کو بات سننا چاہ رہی تھی، ان کا خیال تھا کہ نام لیں گے حضور حضرت صدیق اکبر کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، کہتی ہیں حضور اتنی بھی نیکیاں کسی کی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہے نا۔ اب میری بات کو سمجھیں، یہ جو حضور نے کہا نا ہیں، تو اس کا مطلب ہے حضور کے ستاروں کی گنتی بھی آتی ہے، اور نبی پاک کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون سا امتی کون سی نیکی کرتا ہے اور کتنی کتنی ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے نیکیاں آسمان، یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا میرے عمر فاروق کی۔ تو حضرت عائشہ کے ذہن میں تو یہ تھا نا کہ ابا جی کی بات ہو، تیاں دا مسئلہ بڑا ہوندا ہے نا، اسی حصہ تے چلو نہیں دینا، مرضی کرنی اللہ ماشاءاللہ، پر تیاں دعا تے ماپیاں لی بڑی کر دیاں نا، حصے دی باری تے لڑ پیندے نا، کئی وہ کہنے جے تو حصہ لینا ہے تو پھر میرا مرے دا منہ راز تے نہیں ہو گئے تسی۔ وہ میں نے ایک بچی نے ایک باری پیغام کر لیا کہ پیر صاحب وہ بھائی تے والد صاحب کہتے ہیں جے حصہ لینا ہے تو ساڈا منہ نہ ویکھی۔ میں کہ پتر تو حصہ لے تے منہ نہ ویکھی، رہن دے، منہ دی ضرورت، ظالم آدمی دا منہ ویکھنا بھی نہیں چاہیے، ظلم کر رہا ہے، کہتے میں نے حصہ نہیں دینا۔ اللہ رسول نے رکھا ہے، تو نے کیوں نہیں دینا؟ جس کا 5 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے، اور جس کی 5 مربع زمین ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کڑی دا بیاہ کر چھڑیا تے منڈے نو جڑے 4 واری کاروبار پا کے دتا ہی تے انہیں 4 واری جاڑیا ہی، وہ دے بھی گننا۔ کیا مطلب ہم ظلم کرتے ہیں، اپنی قبر پہ بوجھ ڈالتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پیار تھا نا باپ سے، کہتی ہیں کہ حضور عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے، تو میرے ابا جی حضرت صدیق اکبر، تو حضور مسکرائے، کہا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں میرے عمر کی، اور فرمایا کہ عمر کی تو زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے بھی برابر نہیں، ایک نیکی کے برابر بھی نہیں، اتنی وزنی نیکیاں ان کی۔ یہ جو نیکی میں وزن پیدا ہوتا ہے نا، یہ اخلاص کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ نیکی کر کے تھوڑا سا خیال رکھ لیتے ہیں نا، دنیا کو بھی پتہ چل جائے، تو نیکی کا وزن کم ہوتا ہے۔ جتنا اس میں وزن پیدا کریں گے تو کب پیدا ہوگا؟ مخلص ہو جائیں نیکی کے ساتھ، اللہ رسول کی رضا کے لیے نیکی کریں تو اس میں وزن بڑھ جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ابو بکر کو تم سے زیادہ نفل نہیں پڑھتے، کو تم سے زیادہ صدقات نہیں کرتے، اس سے زیادہ نیکیاں کرنے والے بھی لوگ ہیں، پر اس کے دل میں ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسے سب پر فضیلت عطا کر دی۔ وہ دل میں کیا تھا؟ اخلاص تھا، للہیت تھی، رضا والا مسئلہ۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے قدورتوں سے، نفرتوں سے، عداوتوں سے، پھر آپ کی چھوٹی نیکیاں بھی بڑی بن جاتی ہیں۔ آخر میں ایک بات سنیں، آپ سے وہ بات کرنی بڑی ضروری ہے۔